آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں؟ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف کھانا پینا کام کرنا اور مر جانا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ ہر انسان اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب ڈھونڈیں گے جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے: زندگی کا مقصد آخر ہے کیا؟ وَنَحْمَدُ وَنُصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں ہیں؟ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف کھانا پینا کام کرنا اور مر جانا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ ہر انسان اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب ڈھونڈیں گے جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے: زندگی کا مقصد آخر ہے کیا؟ ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم اچھی نوکری حاصل کریں، اچھا گھر بنائیں یا دنیاوی سکون حاصل کریں، بلکہ ہماری زندگی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ انہیں صرف یہ کہہ دینے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زندگی ایک آزمائش ہے۔ تو پھر ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ آئیں اسے 3 عام نکات میں سمجھتے ہیں۔ نکتہ نمبر 1، اللہ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنی سے بھر دوں گا اور تیری فقر غربت کو دور کر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا اور تیری فقر کو دور نہیں کروں گا۔ نکتہ 2، دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ ہمیں مشکلات، آزمائشوں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ سب ہمارے ایمان اور صبر کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ہماری دنیاوی زندگی عارضی ہے اور ہماری اصل منزل آخرت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ ہم جنت کے مستحق بن سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مومن کے لیے دنیا کی مشکلات آخرت میں جنت کا باعث بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: اور یہ دنیاوی زندگی تو محض کھیل و تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوں۔ تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے؟ یہاں کچھ عملی اقدامات ہیں جو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے میں مدد دیں گے۔ نمبر 1، نماز قائم کریں۔ نمبر 2، قرآن پڑھیں۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 3، نیک اعمال کریں۔ نمبر 4، صبر کریں، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ نمبر 5، توبہ کریں۔ سامعین، ہمارے زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہمیں اسے اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ یاد رکھیں، جنت کی راہ آسان نہیں، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم جنت کے راستے پر مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔